اب کیا ہوا؟ سورہ اسراء 17 اس کی 94 95. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. اور لوگوں کس نے روکا یہ کہ وہ ایمان لاتے جبکہ ان کے پاس ہدایت آئی، سوائے یہ کہ انہوں نے کہا اللہ نے بشر کو رسول مقرر کیا. کہہ دے اگر زمین پر فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ضرور ہم ان پر آسمان سے فرشتے رسول نازل کرتے. اب کیا ہوا؟ جب یہ پروسیس ہوا، کسی بھی بشر کے ساتھ کبھی بھی یہ پروسیس ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ بشر یہ اس کے پاس یہ رسول کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، یہ بشر جو ہے رسول. تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو اسی بات نے روک دیا نہ ماننے سے. مطلب روح آئی، ہدایت آئی تو انہوں نے کہا ان لوگوں نے لوگوں کو کس نے روکا یہ کہ وہ ایمان لاتے جبکہ ان کے پاس ہدایت آئی. جیسی وہ ہدایت آئے گی بشر کے پاس، جب روح آئے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے من ہدایت دے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ یہ لوگوں کو کس نے روکا یہ کہ ایمان لاتے جبکہ ان کے پاس ہدایت آئی، سوائے یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر یہ رسول ہے، میری طرف دیکھ رہا ہے، یہ رسول ہے. میں کب کہہ رہا ہوں میں رسول ہوں؟ میں نے ابھی تک کوئی ایسا جملہ کہا؟ Did I say this? Did I said? Never. یہ اللہ کی آیت پڑھ رہا ہوں میں آپ کو سمجھا. آپ آیت میں دیکھیں، آیت کی روح دیکھیں. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. آگے دیکھیں وہ کہتا ہے اگر زمین پہ فرشتے چلتے پھرتے ہوتے اطمینان سے تو ہم رسول فرشتوں کو بنا کے بھیج دیتے زمین پر. السلام علیکم شیخ صاحب. جی میرا سوال بیسیکلی یہ جو اس لیکچر سے جو وضاحت ہوئی ہے اس میں جو بشر کا جو پورشن ہے، اس میں ضروری ہے کہ اس بشر کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد ہم اس پہ ایمان لانا چاہیے اور جو بھی اس کی تعلیمات ہیں اس کو پھر فالو کیا جائے. دیکھیں میری بات سنیں. بشر جو میں نے قرآن مجید میں بتایا تھا، جس بشر کے پاس یا ہم سب بشر کے پاس ہمارے پاس کرائٹیریا اللہ کی آیت اور قرآن کی آیت ہے. اگر فرض کریے میں کوئی آیت بتا رہا ہوں آپ کو تو آپ نے اس آیت کو فالو کرنا ہے، مجھے فالو نہیں کرنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر میں کوئی اپنی بیٹھ کے باتیں سناؤں، اور دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ ہم انسان جتنے لوگ ہیں ہم مختلف مطلب لوگوں کے پاس جاتے ہیں درس حاصل کرنے کے لیے، اور لوگ آدمی کو ہی فالو کر رہے ہیں زندگی میں، زیادہ تر اس آدمی کو فالو کر رہے ہیں. اب اگر فرض کریے میں یہ آیا اور میں نے یہ کتابچہ آپ کے ہاتھ میں دیا اور ان کتابچوں میں آیتیں میں نے تلاوت کری نا آپ کے سامنے، اب آپ کو اپنے گھر میں جا کے انہی آیت پر غور کرنا ہے، اس پہ یاد کرنا، اس کی انڈرسٹینڈنگ جو میں نے بولی وہ سمجھ میں آئی یا نہیں آئی وہ آپ دوبارہ ریپیٹ کریں. اور اگر پرابلم آئی تو آپ میرے پاس آئے، آپ نے کہا یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے اس میں یہ بات ہے، اس میں یہ چیز سمجھائی تھی ایسی ہے یا نہیں ہے. یہ آیت، اس آیتوں کو آپ نے میں نے سمجھانے کی کوشش کی اپنے یہاں کھڑے ہو کر. لیکن اگر فرض کریں میں قرآن کی کوئی آیت نہ کوٹ کروں اور میں آپ کو کہوں کہ قرآن جو ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، آپ سب ایگری کریں، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. آپ لوگ پڑھے نہیں، میں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، سنیے ذرا، بالکل میں صحیح بتا، بغیر پڑھے میں بول رہا ہوں یہ بات. ایک ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اس طرح بات، قرآن ایک پوری مکمل ضابطہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ بہترین کتاب، اس کے الفاظ میں بڑی گہرائی ہے. دن رات آپ تدبر کریے، اللہ سے گڑگڑائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کتاب سمجھا دے. میں گھنٹوں بولتا رہوں گا اور ایک لفظ کوٹ نہیں کروں قرآن کا، تو آپ اس کے الفاظوں سے، اس کی بات سے متاثر اس کو فالو کرنے لگے، تو اس کو اللہ نے منع کر رہا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں، اگر میں نے اتنی دیر جو آیتیں تلاوت کی، اب گھر جا کے آپ آیتوں پہ غور کرتے ہیں اور آیتوں پہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آتا پھر میرے پاس آئیے آپ اور مجھے کہہ دیکھیے یہ آیت میں جو آپ بات سمجھا رہے ہیں اس کا ترجمہ ہو، یا یہ بات یہ اس طرح ہے، یہ یوں ہے، تو پھر آپ کو میں نے آیت سمجھا دی. تو جب تک میں آیات سمجھا رہا ہوں تو آیات کو فالو کرنا، آپ اللہ اس کے رسول کو فالو کریں گے. اور جب میری کوئی بات ماننے لگیں گے، میں اپنے آپ کو بھائی یہاں آنے کے لیے آپ ٹوپی پہن کے آئیں، تو یہ آپ نے میری بات مانی. سمجھ رہے میری بات؟ اس طرح کی بات کر رہا ہوں میں، سمجھ رہے؟ تو اب آپ سنیے، مگر ایک بات ختم نہیں. اب دیکھیے قرآن مجید کی یہ پہچان دیکھیں آپ، کتنی عجیب بات ہے. بقرہ کی دوسری صورت ہے، اس کی چوتھی آیت، بقرہ دوسری صورت ہے، اس کی چوتھی آیت میں کیا لکھا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون.
اور وہ لوگ والذین اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ جو تجھ پر نازل کیا وما انزل من قبلک اور جو نازل ہو تجھ سے قبل. لوگ کس پہ ایمان لا رہے ہیں؟ اس آدمی پر جو نازل کیا اس پہ ایمان لا رہے ہیں. دیکھیں والذین یؤمنون بما انزل الیک, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ریلیٹڈ یہ آیت ہے. دیکھیں میری بات, جو نازل ہوا وہ ایمان لانا ہے آپ نے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو رہا ہے, تو جو آیتیں نازل ہوئی اس پہ ایمان لانا ہے. اب ان کا بیٹھنا ہے جیسا بھی تھا وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے, اس پہ تھوڑی ایمان لانا ہے. ورنہ یہ جتنی عورتیں محروم ہو جائیں گی رسول کو فالو نہیں کر سکتی. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, اتنی ساری میں باتیں فہرست بتا سکتا ہوں. ایک عورت نہ چل سکتی ان کی طرح, نہ روواں بڑھا سکتی ہے اپنے چہرے کا جیسے وہ داڑھی رکھتے تھے, تو کچھ نہیں کر سکتی وہ. تو ہمیشہ یاد ہے کہ سنت رسول جو ہے نا وہ قرآن کی آیت کی ہر آیت پہ عورت مرد فالو کر سکتی ہے. جو یہاں لکھا ہوا ہے اگر ایمان لا دے گا لکھا ہے اس میں والذین یؤمنون میں مرد اور شامل ہیں. وہ نازل جو تجھ پہ کیا جا رہا ہے اس پہ ایمان لاؤ. وما انزل من قبل جو نازل کیا تو اس سے قبل اس پہ ایمان لاؤ. تو جو قرآن کی آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے اس پہ ہر عورت اور ہر مرد فالو کر سکتا ہے, یہ سمجھ لیں آپ. تو اس بشر کی بات نہیں ہو رہی. اور بشر جو اللہ کی آیت کوٹ اگر کر رہا ہے, وہ اگر آپ کو کل آیت یاد ہو جائے اور آیت کی روح سمجھتے ہیں اور آپ آیت کوٹ کر دیں, وہ آپ پہ ایمان نہیں لائے گا. وہ آیت جو بتا رہا ہے اس پہ ایمان لانا ہے. آپ اس کو یوں کیوں لیتے ہیں؟ آپ سنیے, میں فزکس کا ٹیچر ہوں بہترین. میں نے جا کے بورڈ پہ لکھا فزکس, آپ لوگ فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں صاحب, فزکس پڑھ رہا ہوں دن رات میں فزکس پڑھا رہا ہوں. آپ لوگ فزکس یاد کر رہے ہیں, فارمولے یاد کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اور ایک صاحب جو ہے میری نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں محمد شیخ یوں آتے ہیں, یوں کھڑے ہوئے, انہوں نے یوں لکھا, انہوں نے یہ کیا. تو کیا آپ فزکس سمجھ جائیں گے کیا؟ پوری زندگی بچپن سے لے کے آپ نے امتحان کیسے پاس کیے؟ کیا آدمیوں کی نقل کر کر کے جو وہ جس طرح کس طرح آدمی کیا پڑھاتا تھا؟ تو اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وضاحت کی. اگر کوئی بشر قرآن کی آیت کی وضاحت کر رہا ہے, آیت کو فالو کرنا ان آل ٹائمز. آیت, اس بشر کو نہیں دیکھنا وہ کیسے کھڑا ہو رہا ہے, کیسے بیٹھ رہا ہے, کیسے چل رہا ہے, کالے رنگ کا تھا, گورے رنگ کا تھا, ناک سیدھی تھی یا ٹیڑھی تھی. یہ سب آپ چیزیں نہ دیکھیں. آپ ٹیچروں کی یہ دیکھتے ہیں, بتائیں آپ تک کتنے, آپ نے زندگی کتنے ٹیچروں سے پڑھا ہوا, لیڈیز اور جینٹس نے, ہم سب نے بچپن سے. کیا آپ کو یاد ہے اپنے ٹیچرز؟ آپ کو سب کی شکلیں یاد ہیں؟ اور یہ کیا ان کی نقلیں کرتے تھے؟ کیا آپ کہتے تھے کہ فزکس کے, میتھمیٹکس کے, وہ جغرافی کے اور ہسٹری کے جو ٹیچر تھے وہ سوٹ پہنتے تھے, وہ شلوار پہنتے تھے, وہ پگڑی باندھتے تھے, اور جناب وہ لنگی باندھتے تھے؟ یہ سب چیزیں آپ نوٹ کر رہے تھے کیا؟ آپ نوٹ کر رہے تھے وہ کیا پڑھا رہے ہیں. اسی طرح آپ کو ایمان لانا ہے جو اللہ کی آیت پہ, اللہ کی آیت جو نازل ہوئی ہے, جو یہ آیتیں میں نے وضاحت کر کے بیان کی ہیں. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے, نہیں آئے آپ مجھ سے کلان کے مل لیں, پرسوں مل لیں, لیکن جو میں نے بیان کیے, یہ نہیں گھر سے ایک سوال لے کے آ جائیں اس کے بارے میں بتائیے آپ, یا جتنے لیکچر میرے جو دیے اس پہ آپ لے جا کے دیکھ لیں. تو یہ سمجھ لیں بیسک پرنسپل یاد رکھے, وہ بشر یا کوئی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج ہر عالم, کوئی بھی عالم, اگر وہ آیت کی وضاحت کر رہا ہے اور وہ آپ کو وضاحت ہو رہی ہے, الحمدللہ. نہیں سمجھ میں اسے جا کے پوچھے. اس آدمی کو نہیں فالو کرنا, اس آیات کو فالو کرنا ہے جو ایٹرنل میسیج ہے تا قیامت تک, قرآن مجید. تو جو کچھ نزول ہو رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے. یہ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.